ایک چھوٹے سے گاؤں میں سرسبز پہاڑیوں کے ساتھ ایک عجیبوغریب جھیل تھی جسے سرخ رنگ والی جھیل کہا جاتا تھا۔ گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے مطابق اس کا سرخ رنگ کسی پرانے جادو کی علامت تھا یا پھر اس میں خون بہتا تھا، مگر بوڑھے کسانوں کے لیے یہ محض ایک جھیل تھی جسے وہ برسوں سے دیکھ رہے تھے۔ امجد ان میں ایک محنتی کسان تھا۔ ایک دن جب اس نے اپنی تربوز کی فصل خشک ہوتی دیکھی تو اس نے جھیل میں سے پانی لینے کا فیصلہ کیا۔ بہت ہی زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے اس کی فصل گلنے سڑنے لگی تھی اور وہاں پر پانی کا کوئی اور ذریعہ بھی موجود نہ تھا۔ امجد اپنی گدھا گاڑی کو لے کر جھیل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو ہی اس نے اپنے ڈرم پانی میں ڈالے تو اس نے محسوس کیا یہ پانی کتنا زندہ اور چمکدار محسوس ہوتا ہے، جیسے کہ سرخ اور چمکیلے موتی۔ امجد نے ڈرموں کو پانی سے بھرا اور گدھا گاڑی پر لاد کر اپنی فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے گاؤں لے آیا۔ امجد کی اس حرکت کی وجہ سے دیہاتی بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگے اور یہ گمان کرنے لگے کہ اس کی پانی لانے کی وجہ سے دیہات میں کوئی آفت بھی رونما ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہوا۔ تربوز کا کھیت جو کہ پہلے سڑنے کے قریب تھا پہلے سے زیادہ لہلانے لگا اور امجد کی توقع سے زیادہ پھل دینے لگا۔ جلد ہی یہ خبر گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگ بہت دور دور سے امجد کی فصل کو خریدنے آنے لگے اور گاؤں کے لوگ بھی بہت حیرانی سے دیکھتے رہے۔ تربوز بہت ہی زیادہ میٹھے اور بڑے تھے، اس لیے لوگوں نے اسے بہت ہی تیزی سے خریدنا شروع کر دیا۔ جلد ہی امجد ایک بہت مشہور کسان بن گیا، لیکن وہ اپنی عاجزی اور محنت سے باز نہ آیا۔ لیکن امجد کی وجہ سے گاؤں کے دوسرے کسان بہت ہی زیادہ جلنے لگے۔ ان تمام کسانوں نے مل کر امجد کو ہرانے کا فیصلہ کیا اور اپنی فصل کو اسی پانی سے سیراب کیا، لیکن انہیں کچھ فائدہ نہ ہوا۔ پھر انہوں نے اپنی تربوز کی فصل کو انجیکشن لگایا۔ انجیکشن لگانے کی وجہ سے ان کی ساری فصل خراب ہو گئی۔ کسانوں کی دلچسپی مزید بڑھنے لگی اور وہ امجد کے پاس جھیل کا راز جاننے کے لیے پہنچ گئے۔ پھر تمام کسانوں نے امجد سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اسے سرخ جھیل کے بارے میں پوچھا کہ ہمارے تربوز کیوں نہیں بڑے ہوئے۔ پھر امجد نے انہیں اپنے دادا کی بات بتائی کہ یہ جھیل صرف محنت کش لوگوں کی مدد کرتی ہے جو محنت کرتے ہیں، اور اس کے بعد تمام کسانوں نے اپنی فصل پر محنت کرنی شروع کر دی اور عاجزی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ جو ہی وقت گزرتا گیا وہ گاؤں لہلانے لگا اور تمام کسانوں کی فصلیں پہلے سے زیادہ پھل دینے لگیں۔